ماہ سفر کا چاند دیکھ کر صرف 70 بار پڑھ لو، اس گھر میں اس گھر کا بچہ بچہ اسی سال ارب پتی بن جائے گا۔ اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو آزما کر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر کا چاند نظر آتے ہی صرف 70 بار پڑھ لو، گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آج اس عمل کو کر کے دیکھ لو، آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ اسی سال ارب پتی بن جاؤ گے، محتاجی ختم ہو جائے گی، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ماہ سفر اسلامی قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ ماہ سفر میں ہمارے انبیاء کرام پر بہت سی پریشانیاں آئیں، جن میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اسی ماہ میں ڈبو دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی ماہ میں آگ میں ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام اسی ماہ میں مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ اس طرح ہمارے بہت سے انبیاء کرام پر اسی ماہ میں بہت سی مشکلیں پیش آئیں۔ اسی طرح ایک روایت میں حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ماہ کے اختتام کی خبر مجھے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج ماہ سفر کا چاند دیکھتے ہی آپ اس سورت کو 70 بار پڑھ لیں، جو ہمارے انبیاء کرام نے اپنے مشکل وقت میں پڑھی، اللہ کی وحدانیت بیان کی، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو بیان کیا اور ہر حاجت پوری کیا، اپنی ہر بڑی سے بڑی مشکل کو ختم کیا۔ صحابہ کرام، انبیاء کرام جب بھی کسی مشکل میں ہوتے، کسی مسئلے میں ہوتے تو وہ یہ پڑھتے تو اللہ پاک ان کے مسئلے اور مشکلات کو حل کر دیتے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور ہم صرف اپنی حاجات کو پورا کرنے چاہتے ہیں۔ ہم رب کی رضا کے لیے کسی عمل کو نہیں کرتے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کسی عمل کو کریں گے تو اللہ ہمارے گھر سے ہر مشکل کو ختم کر دیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج ماہ سفر کا چاند دیکھ کر آپ نے اس چھوٹی سی سورت کو صرف 70 بار پڑھنا ہے اور آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی 70,000 حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ اللہ سے لاکھوں مانگو گے، اللہ آپ کو کروڑوں سے نوازے گا، آپ چھوٹی سی حاجت کے لیے دعا مانگو گے، اللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کر دیں گے۔ آپ اللہ سے اپنی محتاجی ختم کرنے کے لیے دعا کرو، اللہ آپ کی ہر دنیا کی محتاجی کو ختم کر دیں گے، آپ کے گھر سے غربت، مفلسی، محتاجی کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا۔ آپ کی پہاڑ جتنی مشکل آپ کے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو اس وظیفے کے وسیلے سے ختم ہو جائے گی۔ وہ میری بہنیں، میری بیٹیاں جو رشتوں کے لیے پریشان بیٹھی ہیں یا گھر میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے پریشان ہیں، آج اس عمل کو کریں، انشاءاللہ ان کے گھر سے لڑائی جھگڑے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میری بہنوں کے لیے رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی، میری بیٹیوں کے لیے رشتوں کے لیے خود لوگ آئیں گے۔ اور جو میری بہنیں، میرے بھائی نوکری کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے پریشان ہیں، آج اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کو اچھا روزگار مہیا ہوگا، آپ کے روزگار میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے جیسے ہی آپ کو خبر ملے کہ ماہ سفر کا چاند نظر آ گیا ہے تو آپ نے اس عمل کو فوراً کر لینا ہے۔ صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے لیکن بہت ہی پرتاثیر پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو ہمارے انبیاء کرام نے کیا، اس وظیفے کو ہمارے صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ رب کو راضی کرنے کے لیے اس عمل کو کرتے تھے، اس سورت کو پڑھتے تھے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج ماہ سفر کا چاند دیکھتے ہی آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس عمل کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں، ساری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس عمل کو کر لیں۔ جیسے ہی چاند کی خبر ملے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ نے اس عمل کو 2 رکعت نفل نماز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ کو چاند نظر آ جائے یا چاند نظر آنے کی خبر ملے تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ مصلی پہ کھڑے ہونا ہے، آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ جب آپ پہلی رکعت پڑھ لیں تو آپ نے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 70 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 70 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص 70 بار پڑھ لیں تو آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورہ اخلاص کو 70 بار پڑھ لینا ہے۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے، یا غنیم، یا غنیم، یا غنیم۔ آپ نے اس کو صرف ایک تسبیح پڑھنا ہے یا سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔
اس کے ساتھ آپ نے آخری اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر میں بہت سی عظمتیں ہیں، بہت سی بڑائیاں ہیں، بہت سی بڑی شان والی یہ عظمت ہے۔ اس میں رب کو راضی کرنے کی ہر چیز موجود ہے۔ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے گھر سے غربت، مفلسی، لاچاری، محتاجی کو ختم کرنے کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب بھی آپ کسی عمل کو کریں، کسی وظیفے کو کریں تو اپنی مقصد کو، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر کریں۔ اپنے پہلے نیت کریں، اپنے مقصد کی نیت کریں، پھر آپ کوئی عمل، کوئی وظیفہ کریں۔ دلوں سے سوالات، وسوسے ختم کر کے آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، صرف اللہ کا نام ہی پڑھتے جائیں، یا اللہ یا اللہ، تو میرا رب راضی ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ میرے بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کے گھر سے غربت، مفلسی، لاچاری کو ختم کر دو، اس کے رزق میں برکت ڈال دو، اس کے رزق کے دروازے کھول دو۔ تو میرا رب راضی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز راضی ہو جاتی ہے، اور جب میرا رب دینے پہ آتا ہے تو وہ چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ وہ قادر ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج سفر کا چاند دیکھتے ہی آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، اور عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اپنی ہر حاجت، اپنی ہر دعا کے لیے رب کے حضور میں اپنی جولی کو، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنی خالی جولی بھروانی اور اپنی ہر دعا قبول کروانی ہے۔ آپ نے آج اپنی بڑی سے بڑی حاجت جو ہے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے، اور اپنی ہر حاجت کو منوا کر اٹھنا ہے۔ آج رب سے مانگتے جاؤ، رب دیتا جائے گا۔ خالی جھولی لے کر جاؤ گے، بھری جولی لے کر آؤ گے۔ جتنا مانگو گے رب اس سے زیادہ دے گا۔ آپ ایک مانگو گے تو اللہ آپ کو 10 نیکیاں دے گا۔ آپ ایک چیز کی حاجت کرو گے، اللہ آپ کی 10 حاجات کو پوری کرے گا۔ تو آج آپ نے اپنی ہر حاجت کو، ہر مقصد کو، ہر دعا کو قبول کروا کے اٹھنا ہے۔ آج آپ نے رب سے مانگنا ہے، کھلے دل سے مانگنا ہے، تھوڑا نہیں مانگنا، زیادہ مانگنا ہے۔ اللہ اس وظیفے کے وسیلے سے آپ کی بڑی سے بڑی مشکل کو آسان کر دے، آپ کے گھر سے غربت، مفلسی، لاچاری، محتاجی کا خاتمہ کر دے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔